رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ تکاثر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکاثر، سورہ تکاثر کا تعارف۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ سورہ تکاثر کے فضائل۔ پہلا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ دوسری، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ الہاکم التکاثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے۔ یہ لالچ ان کے دلوں میں تب تک رہی یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ گئی۔ دوسرا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ نزاع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ تیسرا، اس صورت میں آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مال کی جو محبت ہے رکھنے والا جہنم کو دیکھے گا اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ قاریہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ تکاثر کی اپنے سے ماقبل سورہ قاریہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاریہ میں قیامت کے بعد حولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آئے اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، بھلائے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے نے، حتیٰ یہاں تک زرتم کہ دیکھ لیں تم نے المقابر، قبریں۔ ترجمہ، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ کثرت مال کی یہاں پہ جو لالچ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی جو لالچ ہوتی ہے اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا کتنا برا ہے۔ اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر اور غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔
دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، دوسرا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی یہ جو لالچ ہے اور اس کی جو ہوس ہے اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی جو حرص تمہارے دل میں رہی، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رہے، جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کے عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال سے زیادہ محبت نہ کرے اور اپنی اولاد پر فخر اور غرور کرنے کے بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ اور عمل اور مال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں، عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، جان لو گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، جان لو گے تم، کلا، ہرگز نہیں، لو، کاش، تعلمون، جانتے تم، علم الیقین، یقین کا جانا، لا ترون، البتہ ضرور دیکھو گے تم، الجحیم، دوزخ کو، ثم، پھر، لا ترونہا، البتہ ضرور دیکھو گے تم، عین الیقین، تم اسے یقین کی آنکھوں سے، ثم، پھر، لتسألن، البتہ پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، بابت نعمتوں کے۔ ترجمہ، ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں اب نزاع کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر اور غرور کرنے کے برا نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم مال
کہ حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تم مال کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ، جن سے تم نے دنیا میں لذتیں اٹھائیں، اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش کی یا راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسے اللہ جل شانہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک آنکھ اور کان، دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری، تیسرا اور چوتھا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پانچواں اس کے علم کے بارے میں اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ سورت تکاثر ہمیں دنیا کی زیادتی اور مال کے گھمنڈ کے خلاف ایک طاقتور سبق دیتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ مال اور دنیا کی دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فخر کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا شوق انہیں قبر تک لے جاتا ہے، اور پھر انہیں سمجھ آتا ہے کہ اصل چیز تو آخرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وارن کیا ہے کہ ایک دن انسان اپنے مال اور زندگی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے کہ وہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس صورت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی دولت اور شان صرف امتحان ہے، ہمیں اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کے لیے عمل کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس مال کو نیک اعمال میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں ہم نے یہاں پہ سیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے عمل رہ جائیں گے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم نے ان کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی سے وہی ہے جو قبر کے بعد کام آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا مال عطا کریں جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے، وہ مال ہم نیک کاموں میں خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کریں، ہمیں شکر کرنے والا دل اور زبان عطا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔